کس کس کو بجلی مفت ملتی ہے، تفصیلات بتائی جائیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے انتظامیہ کو ہدایت کر دی، ہنگامی اجلاس میں عوام کو فوری ریلیف دینے کے اقدامات کا حکم بھی دے دیا۔ کہا 48 گھنٹے میں بلز میں کمی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں، ایسا ممکن نہیں کہ عوام مشکل میں ہوں اور افسران کو مفت بجلی ملتی رہے۔ میں ایک چیز اور بھی واضح کر دوں، ابھی یہ بھی نہیں فہیم پتا کہ یہ نیپرا کے ساتھ تو یہ سب ڈیلنگ ہو رہی ہوگی، یہ جو کے الیکٹرک کا معاملہ بالکل الگ ہے، پتہ نہیں اس کو بھی کچھ ریلیف کے لیے کچھ کیا جائے گا یا نہیں۔ جی اسی سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینیٹر غوث نیازی بھی موجود ہیں، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم نیازی صاحب، ویلکم ٹو شو۔ یہ بتائیے گا سر کہ بڑی ہی یہ ہمیں سننے میں آ رہی ہیں، چہمہ گوئیاں چل رہی ہیں کہ میاں صاحب اسی مہینے جو ہے وہ واپسی کا اعلان کر سکتے ہیں، کتنی صداقت ہے اس میں؟ اس میں مراد میرے خیال اکتوبر میں اب اعلان ہو گیا ہے، شہباز شریف صاحب نے کر دیا ہے تو اکتوبر میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اور جی اکتوبر تک کوئی نہ کوئی الیکشن کی ڈیٹ کے بارے میں بھی کنفرم ہو چکا ہوگا، اور ہم نے تو ہمارا جو وفد الیکشن کمیشن درخواست کی ہے کہ جتنا جلدی سے جلدی جو ہے وہ حلقہ بندیاں اور ووٹر لسٹیں بنائی جائیں، تاکہ جو جس بحران سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، ایک اقتدار ایک منتخب حکومت کے حوالے ہو اور جو عوام کے صحیح نمائندہ ہو، اور پھر آگے چل کے ملک عوام کے مسائل کو حل کرے۔ صحیح، آپ نے نیازی صاحب مسائل کے حل کی بات کی ہے، تو میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ مجھے بتائیے گا، کل عابد شیر علی نے بھی اس پہ بات کی ہے اور لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بجلی مفت کسی طریقے سے دی جائے یا پھر سستی دی جائے، تو یہ بڑا پریشر نہیں ہو گیا؟ اب آگے جو بھی کیمپین چلائے گا اس کو اس مسائل پہ پہلے سوچنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، پھر ہی عوام کو اعتماد عوام کا ملے گا۔ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لوگ شاید سمجھتے ہیں پی ایم ایل این کو کہ شاید ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارا دور یہ ہمیں 16 ماہ کی حکومت ملی، یہ تو پھر ملک کرائسس میں تھا، ہم نے اپنی سیاست قربان کی اور ریاست کو بچانے کے لیے اقدامات کیے۔ اب ہمارا دور دیکھیں 2013 سے 18 تک کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ 13 میں ہم نے 10,000 میگا واٹ بجلی ہے سسٹم میں ایڈ کی، مہنگائی کی شرح کو قابو میں رکھا، اور پھر ہنستا بستا ایک پاکستان تھا جس کو پھر چند ہمارے سابق جج صاحبان نے اور کچھ جرنیل صاحبان نے ہمارے ملک کو ڈیریکٹ کر دیا۔ عمران خان کو لیا، عمران خان کو تجربہ نہیں تھا، انہوں نے سارا ملک کی IMF کے حوالے کر دیا۔ تو سب سے بڑی اس نے کی کہ جی پورا وہ روپے کو فری چھوڑ دیا، اور ہمارے جو سی پیک اور دوسرے معاہدے تھے ان کو سلو ڈاؤن کر دیا۔ اگر وہ سارا سسٹم چلتا رہتا تو ہمارا ملک کافی آگے جا سکتا تھا۔ وہ تو اب نیازی صاحب وہ تو جو ہونا تھا وہ اب ہو گیا، لیکن ابھی آگے اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ نہ کچھ کوئی روڈ میپ، کچھ نہ کچھ تو عوام کو تسلی دی جائے۔ اب یہ جو سیٹ اپ آیا انٹرم، یہ تو صرف ان کے پاس الیکشن کرانے کا مینڈیٹ ہے، وہ انہوں نے کرانے اور جانا ہے، تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا جن جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لینا ہے ان کے لیے کہ وہ عوام کو کس طرح مطمئن کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ تو 16 مہینے رہ کے بھی گئے ہیں، تو آپ لوگوں کے اوپر تو زیادہ ظاہر ہے کہ کڑی نظر ہوگی کہ بھئی آپ نے ابھی یہ کیا تھا، آپ کیا کریں گے؟ دیکھو جی ہم نے تو 16 ماہ میں اس مطلب اس کرائسس میں بھی ہم نے 5,000 میگا واٹ سسٹم ایڈ کی۔ اب اس کو سستا طریقہ تو پن بجلی کا ہے اور دوسرا سولر پہ اور لیکن کچھ ٹائم لگتا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں۔ ہم نے ملک ایک صحیح ڈگر پہ ڈال دیا ہے، انشاءاللہ سال 1.5 سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت فروٹفل جو ہے رزلٹ ہوں گے۔ سبسڈی جو ہے جو IMF کا معاہدہ عمران خان صاحب کر گئے تھے 2019 میں، اس کی سزا ابھی تک قوم بھگت رہی ہے۔ مہنگائی سے مہنگائی آپ دیکھو نا، لوگ کمپیئر کرتے ہیں پاکستان میں 53 روپے یونٹ ہے اور انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں 17 روپے 16 روپے 70 روپے ہے، تو بہت یہ لوگوں کی مایوسی پھیلتی ہے۔ تو پوری صحیح اقدامات نہیں کیے گئے، ملک کو صحیح چلنے نہیں دیا گیا۔ ابھی اگر ملک کو الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت آتی ہے اس کو صحیح چلنے دیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کئی دفعہ اپنی سپیچ میں کہہ چکے ہیں کہ جتنی اسٹیبلشمنٹ کی جو امداد عمران خان کو تھی، اگر اس کا 10واں بھی ہمیں ملتا تو ہمارا ملک کہیں آگے نکل چکا ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2016-17 میں ایک پاکستان پہلے G20 ممالک میں شامل ہونے والا تھا، اور پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو ایشیا کی سب سے ترقی کرتی ہوئی اسٹاک ایکسچینج قرار دیا گیا۔ تو یہ ویژن اور جو ایکسپیرینس لوگوں کا کام ہے، یہ کھیلندے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ نیازی صاحب ایکسپیرینس لوگوں کا کام ہے بالکل، اور اسی پر جو ہے وہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے یہ فارمولہ مانگا ہے کہ خزانے کو بھی نقصان نہ پہنچے اور بجلی کے پیسوں میں بھی کمی آ جائے۔
تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی پریکٹیکل فارمولا ہے جو کہ ملک کے وزیر اعظم جو ہے، نگراں وزیر اعظم ہی صحیح، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خزانے کو تو نقصان بالکل بھی نہ پہنچے، بس پیسے کم کر دیے جائے کسی طریقے سے؟ کتنے حد تک پریکٹیکل ہے یہ بات؟ میرے خیال میں سبسڈی تو وہ دائرہ آئی ایم ایف کی پہلی شرط یہ ہے کہ سبسڈی آپ نہ دیں، ٹھیک ہے نا، سبسڈی کے آئی ایم ایف کے علاوہ یہ اگریمنٹ میں شامل ہے، سبسڈی تو اب نہیں ہوگی۔ اب یہ ہوگی کہ ہمیں ڈیولپمنٹ جو ہمارے خرچے ہیں جو ڈیولپمنٹ کے بجٹ میں ہیں وہ ان کو کم کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے گا، اور پھر کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ بجلی کم سے کم استعمال ہو، زیادہ سے زیادہ ڈے لائٹ میں لوگ کام کریں، اور جو یہ بازار وغیرہ جو رات 12-1 بجے تک کھلے رہتے ہیں ان کو کم کر کے 7-8 بجے تک لیں۔ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے کہ اب ہم ترقیاتی بجٹ کو ختم کر دیں اور پھر یہ ٹائمنگ اس کی چینج کر دیں تو شاید اس سے کچھ بہتری آئے، اور ادروائز تو کوئی اور فارمولا نہیں ہے کہ جی ملک کو عوام کو ریلیف دیں۔ اچھا، ویسے نیازی صاحب میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ذرا آپ اس پر مجھے بتائیے گا کہ دیکھیے ان تمام مسائل سے نکلنے کے لیے نا ایک واحد حل یہ ہے کہ جی اسٹیبل گورنمنٹ آئے جو کہ پراپر اپنا ٹینیور پورا کرے، ایسے فیصلے کرے جو کہ بولڈ فیصلے ہوں، آئی ایم ایف سے پراپرلی ڈیل کرے اور یہ عوام کی ریلیف کے لیے کچھ نہ کچھ حل نکالے۔ اگر تو یہ الیکشن اس سال نہیں ہوتا، اگلے سال ہوتا ہے، تو پھر تو یہ بڑا لمبا یہ مسئلہ ہے جو کہ کھڑا ہوا ہے اور عوام پس رہی ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے الیکشن اس سال ہوں گے یا اگلے سال ہوں گے؟ جی الیکشن تو ایسا لگ رہا ہے اگلے سال ہوں گے اور فروری میں ہوں گے، اور ہمارا جو اگریمنٹ ہے آئی ایم ایف سے وہ مارچ تک کا ہے، مارچ تک ہمیں وہ کم از کم ہمارا ڈیفالٹ ہونے کا خطر نہیں ہے۔ اب جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کو بڑے مسائل کا سامنا لیکن ہوگا۔ آپ کے جو اتحادی ہیں پیپلز پارٹی میں تو ڈٹے ہوئے ہیں کہ 90 روز میں الیکشن کرائے جائیں۔ اب دیکھو جی، اب پیپلز پارٹی میرے خیال میں تو اب دورہ معیار دوگلا پن میں سمجھ لوں یا دورہ معیار اپنایا ہوا ہے۔ جو کامن ٹرسٹ میں ان کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی اسی مردم شماری کو کم کیا جائے، اور ان کا یہ تھا کہ اس مردم شماری میں الیکشن کیے جائیں۔ اب اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اب جا کے الیکشن کمیشن کو سمجھائیں۔ الیکشن کمیشن تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈے اینڈ نائٹ لگے ہوئے ہیں، اور ہم تو ووٹر لسٹیں بھی ٹھیک کر رہے ہیں اور حلقہ بندیاں بھی اچھا ٹھیک نیازی کر رہے صاحب، ہیں۔ یہ جو ابھی ووٹر لسٹ ٹھیک کرنے کی جو بات ہے، ڈی لیمیٹیشن کی بات ہے، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے، کچھ سیاسی جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ڈی لیمیٹیشن ہوتی ہے تو سیٹس بھی بڑھیں گی یا کم ہوں گی، تو جب سیٹس بڑھتی ہیں تو اس کے لیے پھر پارلیمنٹ سے منظوری کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر ایسے ہو نہیں سکتا، تو اس کے لیے پراپر پارلیمنٹ آئے گی تو ہی ممکن ہے، تو الیکشن تو اسی سال ہوں گے اور 90 روز میں ہو جائیں گے، یہ پھر کیسے کہا جا رہا ہے؟ نہیں، آپ سیٹیں وہ ظاہر ہے، بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سیٹیں جو بڑھتی ہیں وہ پارلیمنٹ کی 2 اکثریت سے ہی بڑھتی ہیں، تو پارلیمنٹ ہے نہیں تو اب وہی سیٹیں ہوں گی، سیٹیں کم زیادہ نہیں ہوگی۔ سیٹ بس اس میں مطلب اگر اس میں اگر ایک حلقے میں قومی اسمبلی کے حلقے میں اگر 3 لاکھ ووٹ تھے تو اب 3.5 لاکھ ہو جائیں گے، ایسے ہو جائے گا کہ 3.25 لاکھ ہو جائیں گے۔ سیٹیں یہی رہیں گی پنجاب میں بھی اور باقی صوبوں کی سیٹیں یہی رہیں گی۔ البتہ حلقے بندی ڈی لمیٹیشن کی کون کس سے اس سے مطلب ڈی لمیٹیشن اس میں فرق آئے گا، مثلا کہ جی کس حلقے پہ یعنی الیکشن جو ہے وہ نیازی صاحب بقول آپ کے اور آپ کی جماعت کے جو ہے وہ فروری میں ہی ہوتے دکھ رہے ہیں، جبکہ اتحادی کہہ رہے ہیں کہ اس سال کرا دیے جائیں۔ خیر، بجلی پر بات ہو رہی تھی، آپ سے بھی ہم نے اس پر رائے لی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کراچی سے سہرش ہمارے نمائندے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور بجلی پر جو اضافی ٹیکسز لاگو ہوئے ہیں اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ چلتے ہیں ہمارے نمائندے کے پاس اور ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا صداقت۔ صلاح الدین ہمارے ساتھ ہیں۔ جی صلاح الدین۔ ہاں جی بالکل، اگر بات کریں کہ جو اس بار جو کراچی کے بل آئے ہیں اس کے اوپر، اگر جو بجلی کے بل آئے ہیں اس نے جو ہے عوام میں جو ہے وہ ایک غم و غصہ پیدا کر دیا ہے، شدید غصہ ہم دیکھ رہے ہیں شہریوں کے اندر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سراپا احتجاج ہیں، اگر تاجر برادری کی بات کریں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور اس وقت جماعت اسلامی کی جانب سے بھی جو ہے باقاعدہ دے دی گئی ہے 2 ستمبر کو ہڑتال ہوگی، اور اسی طرح جو ہے آج بھی جو ہے احتجاج کا سلسلہ جو ہے مختلف علاقوں میں جو ہے گاہے بگاہے جو ہے جاری ہے۔ اور اس وقت اگر ہم بات کریں تو ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ بجلی کے بل جو اس بار آئے ہیں بہت زیادہ ٹیکسز لگے ہیں، اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی ٹیکس جو ہے نا بہت زیادہ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مزدور آدمی کہاں سے بل جمع کرے گا، سمجھے۔ کاروبار کی نوعیت ایسی ہے کہ اب 1000 روپے کمانے والا جو 10,000 روپے کا بل آئے گا تو 1000 روپے کمانے والا کہاں سے جو ہے کہ اپنے بل پے کرے گا۔ اب ٹیکس اتنا ہے کہ کوئی حساب نہیں ہے، اب کیا کرا جائے اس بات میں۔
हाँ जी बिल्कुल, आपने तो उनका कहना है कि जो बिजली के जो बिल आए हैं उनके ऊपर जो टैक्सेस लगकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब सही। से इसका नोटिस भी लिया गया है बिजली के ठीक है बिलों का, सलाहुद्दीन, लेकिन आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। अब इस्लामाबाद का रुख करना है, फ़हद मेरे साथ है, उनसे जानते हैं कि वहाँ अवाम क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। फ़हद बताइएगा। जी देखिए, बिजली के ज़ायद बिलों के ख़िलाफ़ मुल्क भर में अवाम सरापा एहतजाज है और सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद या जुड़वां शहर रावलपिंडी की बात की जाए तो यहाँ भी मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं बिजली के ज़ायद बिलों के ख़िलाफ़। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी हुआ गुज़िश्ता रोज़, लेकिन अफसर शाही ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि IMF की शराइत पर बिजली महंगी की गई है, तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता निगरान हुकूमत की जानिब से जिससे IMF का मुआहिदा मुतासिर हो। और इसी बारे में वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क की मईशत मुतासिर हो या मुल्क को मुआशी तौर पर नुकसान हो, लेकिन वज़ीर आज़म ने आइंदा 48 घंटों में जो मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है मुख्तलिफ़ इदारों को, उसकी तफसीलात तलब कर लिया और एक प्लान डिवाइस करने की हिदायत की है कि 48 घंटों में एक प्लान बनाकर दिया जाए कि किस तरह जो सारिफीन हैं, छोटे सारिफीन हैं, उनको रिलीफ किस तरह फराहम किया जाए। और आज 4 बजे वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निगरान वज़राए आला के साथ भी मुशावरती इजलास होगा। आज दूसरा दौर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें लेकिन आगाह किया। इस्लामाबाद से, कराची से भी सारी सूरत हाल आपने देख ली है कि इस्लामाबाद में भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क में ही जो है वो इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज चल रहा है। नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नियाज़ी साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, मुझे ये बताइएगा कि ये सूरत हाल आपके सामने है कि अवाम कितने परेशान है। इस माहौल में अगर कैंपेन स्टार्ट होती है, इस साल के एंड पे शुरू हो जाएगी यकीनी तौर पर, तो आप लोगों का नारा क्या होगा? लोगों को मशवरा क्या देंगे आप अभी? देखो जी, हम कहेंगे वोट को इज्जत, तो पहला हमारा ये नारा होगा। दूसरा, हम अपनी कारकर्दगी जो है वो पेश करेंगे और लोगों को जो बावर कराने की कोशिश करेंगे कि इस महंगाई का जिम्मेदार है कौन, लोगों को हकायक बताएंगे। उसके लिए हम अपना वो सारे पॉइंट्स कर रहे हैं और फिर अगर अवाम ने समझ लिया, और अभी संजीदा लोग, मैं ये आप बसूर से कह रहा हूं, अभी क्या मशवरा देंगे ये तो बता दें। अभी फिर ये अल्लाह ताला से माफी मांगी जो हमारा इमरान खान हमारा नुकसान कर गया है। इंशाल्लाह उस पे- माशाल्लाह के ऊपर अब एक मरतबा फिर मुल्क चलने लगा है। उस पे चलो, इसमें अल्लाह करेगा कुछ। ये एक महीना मुश्किल है, बिजली की लागत ज्यादा है, पंखा चल रहे हैं, बिजली चल रही है, AC चल रहे हैं, तो लोगों को तकलीफ है, एक महीना और बर्दाश्त करना नियाज़ी साहब, पड़ेगा। हमारी कोशिश, हमारी दुआ ये होगी कि सर्दियां जो है वो अल्लाह ताला की जानिब से जल्दी आ जाएं, ताकि हम ये AC और पंखे जितने भी लोग चला रहे हैं, फ्रिज वगैरह के ठंडे पानी से जो है वो निजात मिल जाए, तो बिल में जो है वो हमें कोई रिलीफ मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ थे। सरिश, आपने पूछा नारा क्या होगा, तो मेरे जहन में तो सिर्फ यही आ रहा है कि नारा होगा जी, बिल दे के देखो, बिल दे के देखो, बिल दे के देखो जी, ये नारा होगा अगली मरतबा।